السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرا چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ حافظ ابوالحسن خشیمہ بن سلیمان طرابلسی مختلف حوالوں کے بعد آخر میں محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بتایا کہ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو بولے، اے ابو القاسم، اب آپ اپنی قوم کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی تو وہ اسے سنتے ہی ایمان لے آئے اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو کر آگے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام قبول کرنے سے حد سے زیادہ خوش تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خوشخبری عثمان ابن عفان، طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین کو سنائی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اگلے دن عثمان بن مظعون، ابی عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن بن عوف، ابی سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس گئے اور انہیں اپنے اور دیگر اصحاب کے مسلمان ہونے کا حال بتایا تو وہ بھی سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ ان سے محمد بن عمران نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک اور روایت بیان کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک جگہ جمع ہوئے تو اس وقت ان کی تعداد 38 تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی طرف سے، جس میں وہ خود بھی شامل تھے، اسلام کے اظہار کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگوں کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہی درخواست پھر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ سب لوگ جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے 10 کی تعداد میں بٹ کر مسجد کے الگ الگ گوشے میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں پہلے شخص تھے جنہوں نے پہلی بار ان لوگوں کے سامنے تقریر کی اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر کفار نے ہر طرف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور انہیں شدید چوٹیں پہنچائیں۔ سب سے زیادہ چوٹیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آئیں۔ انہیں فاسق و فاجر عتبہ بن ربیعہ نے نعوذ باللہ اپنے جوتوں کی ایڑیوں سے آپ کے چہرے پر اتنی چوٹیں لگائیں کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ان کو بچانے کے لیے بنو تمیم والے آئے تو عتبہ کے ساتھیوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ بہرحال بنو تمیم والے کسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چادر میں لپیٹ کر آپ کے گھر لے گئے، لیکن کسی کو آپ کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ بنی تمیم والے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کے گھر لے کر پہنچے تو انہوں نے آپ کی بے ہوشی کو وفات سمجھ لیا اور واپس آ کر مسجد میں اعلان کر دیا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ شام کو پھر کچھ لوگ آپ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سانس چل رہی ہے۔ بنی تمیم کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت اتنی تھی
کہ انہوں نے آپ کے زخموں کو اپنی زبانوں سے چاٹ کر صاف کیا۔ اس کے بعد جب آپ نے آنکھیں کھولی اور آپ کے ہونٹ ہلے تو سب سے پہلے آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں؟ جب ان لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تب آپ نے اطمینان کی سانس لی اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ان لوگوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ انہیں کھانے پینے کے لیے تھوڑا تھوڑا کچھ دیا جائے، اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ کی والدہ اکیلی رہ گئیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے والدہ سے کہا، آپ جا کر ام جمیل بنت خطاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پتہ کیجیے۔ جب آپ کی والدہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس پہنچیں اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو وہ بولیں، میں آپ کے بیٹے کو جانتی ہوں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو۔ ویسے آپ فرمائیں تو میں آپ کے بیٹے کے پاس چل سکتی ہوں۔ چنانچہ ام جمیل بن خطاب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئیں اور وعدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پتہ کر کے بتائیں گی۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ دھن ہو گئی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیں گے تب تک پانی تک نہیں پئیں گے۔ ام جمیل نے واپس آ کر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ارقم کے مکان میں ہیں اور آپ کے سب ساتھی بھی وہیں ہیں۔ آپ فوراً اٹھے اور اپنی والدہ کے ساتھ ابن ارقم کے مکان پر پہنچے۔ آپ کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے سب ساتھیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اپنا کچھ ملال نہیں۔ مجھے صدمہ اس بات کا ہے کہ وہ لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، یہ میری والدہ برا ہیں، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیجیے اور اللہ سے دعا فرمائیے کہ انہیں آتش جہنم سے نجات دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ فوراً مسلمان ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سب لوگوں نے بھی حضرت برا کے حق میں دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے رہے۔ اس بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے تاریخی واقعات ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ارقم کے مکان میں تھے۔ آپ اپنی بہن کی ترغیب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اپنی بہن کی ترغیب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، کیوں آئے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ایمان لانے۔ آپ کی زبان سے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے جو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے نعرہ تکبیر بلند کیا جو مکہ میں دور دور تک سنائی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان لانے کے بعد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دین کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم حق پر ہیں، اور کافر اپنے مذہب کا اعلان کرتے ہیں جبکہ ان کا مذہب سراسر باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کتنی تکلیف پہنچائی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس خدا کا دین ہم نے قبول کیا ہے، کیا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ آپ بھی اپنے دین حق کا اظہار کیجیے۔
یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، جہاں ان کی مڈبھیڑ ابو جہل سے ہو گئی۔ وہ بولا، اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا تم بھی اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق سمجھ کر مسلمان ہو گئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ کلمہ شہادت سن کر کافر آپ کی طرف حملے کے ارادے سے بڑھے۔ ان میں عتبہ سب سے آگے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے اس کے سر پہ ایک بھاری ضرب لگائی اور پھر اس کی آنکھوں میں اپنی انگلیاں گاڑ دیں۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، جو شخص اس کو بچانے کے لیے آئے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سب کافر سہم کر پیچھے ہٹ گئے اور عتبہ کو تکلیف سے تڑپتا دیکھتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر مجلس میں اپنے اسلام کا کھل کر اظہار کرنے لگے۔ پھر جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب میں جہاں جاتا ہوں وہاں اپنے دین کا اظہار کیے بغیر نہیں رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ارقم کے مکان سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگ تھے۔ وہاں سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب لوگوں نے کعبہ کا طواف کیا اور پھر سب نے کھلم کھلا نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے وقت کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہیں، لیکن زیادہ تر روایتیں یہی ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی عمرو بن عباس سلمہ کے حوالے سے ابی امامہ کی روایت کردہ یہ حدیث درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروع کے ہی دور میں ملے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو عام لوگوں سے پوشیدہ رکھا جا رہا تھا۔ آپ شروع کے دور میں ایمان لانے والوں یعنی سابقون اولون میں سے ہیں۔ واللہ اعلم۔